ماشاءاللہ تھوڑا دیر خوش ہونا پہ ہے میرے کو نہیں لیا گیا کہ بچن مبارک دے سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر جج بنا دے گیا نا تو سکھاتے پہ جج ہو اور تیرے بچے بیان کرتے پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیڑا اول ہے کیڑا دوم ہے حقیقت ہے کہ نہیں نا سارے ماشاءاللہ پر ہیں اور دوسری بات دیکھو انہوں نے بچے نے پڑھتے ہوئے 10 سال ہو گئے یہ بچے ہون پڑھتے کہ اولا میں یعنی یہ سمجھ لو پہلی تو نہیں آخر کہتا ثانیہ کے بعد عربی حصے سے 2 سال ہے اور حالی نے ماشاءاللہ 6-7 سال اور پڑھنا ہے اللہ کے حکم نہ جدا تاکہ آدھی منظر تک پہنچ تھی اللہ کے حکم نہ کتے پہنچ جاتی اس واسطے آپ ان بچے واسطے دعا کریے اپنے مدرسے واسطے دعا کریے مسلم صاحب واسطے بھی اساتذہ کرام مدرسہ عربیہ قادریہ دے جنہوں نے دن رات محنت کرتے انہاں بچوں نے الحمدللہ اس مقام تک پہنچایا یقین جانو اگر مثال میں آدھی مثال ہے کسی نے کیا آخنا آپ آخر میں کھڑے ہوتے 10 صورتوں سنا جاؤ کوئی ادب 5 منٹ بیان کر جا اپنے سے مشکل پڑ جاتی اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ہیں انہوں نے اس خوبصورت انداز میں جو بڑا خطیب بیان کرتا پھر اپنے اللہ انہوں نے حفاظت کرے تانوں بھی مبارک ہوئے انہوں بچیاں بھی مبارک ہوئے اور انہوں نے استادہ بھی مبارک ہوئے شکریہ جزاک ماشاءاللہ سارے طالب علم ماشاءاللہ اچھے انداز میں بڑے ہی آسن اور خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے ہیں اور آپ حضرات کی جو چپ ہے اس سے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سے داد دینے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا آپ کا فائدہ ہوگا آپ کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی تو جو بھی بات جو بچہ پڑھنے کے لیے آئے ہمارے گاؤں کے طالب علم ہے محمد پور سنسارہ میں پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ ایسے سمجھو کہ جب ہمارے باغوں کا جو پھل ہے وہ پک پکڑ کر منڈیوں میں آ رہا ہے تو آپ حضرات کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو جو بھی بچہ آئے آپ سبحان اللہ سے داد دیں اس کی داد ضرور دیں ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں حوصلہ افزائی کریں تو یہ تھے حافظ محمد سعید صاحب دوسرے سال کے طالب علم ہے دوسرے سال کے اور ماشاءاللہ کتنے پیارے اور اچھے انداز کے ساتھ بیان فرما رہے تھے دعا بھی فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے عالم باعمل بنائے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے تو سیرت الرسول پر بیان فرما رہے تھے تو شعر کیا لکھتے ہیں پیکرے دل ربا بن کے آیا پیکرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سب نبی اچھے کلیم اچھا خلیل اچھا ہے مگر ہم سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے وہ بھی اچھے ہیں جو بچوں سے رہے وابستہ وہ بھی اچھے ہیں جو بچوں سے رہے وابستہ ان کے حجرے میں جو بھی ہے مکین اچھا ہے نعت پڑھتے ہوئے قرآن رہے پیش نظر نعت پڑھتے ہوئے قرآن رہے پیش نظر اہل دانش کا کہا یہ خیال اچھا ہے سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے اب میں آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک بہت ہی آسان انداز سے بیان کرنے والے طالب علم درجہ خامسہ 5ویں سال کے طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں جناب حافظ محمد شاکر صاحب وہ آپ کے سامنے آئیں اور بیان فرمائیں حافظ محمد شاکر صاحب الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مانگتے ہو کیوں اوروں کے دربار سے، مانگتے کیوں ہو اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جب بھی کسی چیز کا وجود یا کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد فقط رب العالمین کی بندگی ہے، اس ذات کی بندگی کہ جس نے بے شمار نعمتیں دی، جس نے وہ ذات کہ جس نے بچپن دیا، اسی نے جوانی دی، اسی نے دولت دی، شہرت دی، بے بہا نعمتیں دی۔ پھر ان نعمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جبین نیاز بھی اسی کے سامنے جھکائی جائے، طلب کا دامن بھی اسی کے سامنے پھیلایا جائے، ندامت کے اشک بھی اسی کے سامنے بہائے جائیں۔ باقی جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یہی وہ دربار ہے کہ جہاں بغیر دانا دیے جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اسی لیے خدا کا قرآن اعلان کرتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب العالمین اعلان کرتا ہے میرے پیارے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت نے چڑھا رکھی ہیں، اور ان کا فلسفہ کیا ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ ہی جاؤ گے۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، انڈائریکٹ نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں میاں تو گناہگار ہے، تمہاری وہ اللہ نہیں سنتا، یہ اللہ کے پیارے ہیں، تمہاری ان کے آگے ان کے اللہ کے آگے۔ یعنی وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے۔ لیکن خدا کا قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، لیکن یہ فنکار کہتے ہیں کہ نہیں، اگر سارے لوگ اس خدا سے مانگنے والے بن جائیں، اسی کے سامنے رونے والے بن جائیں، اسی سے مانگنے والے بن جائیں، تو پھر ان فنکاروں کے دھندے کا کیا بنے گا؟ یہی اختلاف مکہ والوں کا تھا۔ مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ امام الانبیاء سے کہ آپ ہماری انکم کلوز کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے پیاروں سے مانگتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو اللہ کے پیاروں سے مانگتے ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، لہذا ہماری ان کے آگے اور ان کے اللہ کے آگے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تم جب چاہو جہاں چاہو اس خدا سے رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ بیت اللہ کے غلاف اور موٹے حروف میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے، اگر تم نے زندگی کے سفر میں بہت سی ٹھوکریں کھائیں، بہت سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اب شرمندہ ہو کر میرے دربار میں آ گیا تو یاد رکھنا مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ غلاف کعبہ بیت اللہ میں آنے والوں کے لیے سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہے تم ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو، مہربان
बस्तियां तो गरीबों से दूर हुआ करती हैं, बड़ी हस्तियों की बस्तियां तो गरीबों से दूर हुआ करती हैं। इलाही तो कितना करीब है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं बड़ा तो सारी कायनात से हूँ, लेकिन मैंने अपना महल कहीं दूर बनाया नहीं, अपनी कोठी कहीं दूर बनाई नहीं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं तो तुम्हारे वस्ते कलम में रहता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसा करता हूँ। मेरे बंदे जब मैं इतना करीब हूँ, इतना करीब हूँ, तो फिर मुझे ही से मांगा करना, मेरे सामने ही रोया करना, मेरे सामने ही दर्द दिल बयान किया करना। बाकी जहाँ जाओगे लूटे जाओगे, ताने मिलेंगे, मेरे दर पे आओगे बगैर ताने दिए झोलियां भर दूंगा। हदीस कुदसी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब एक बूढ़ा इंसान सारी दुनिया का ठुकराया सताया हुआ मेरे दरबार में आता है, जिसके नामे अमाल में एक भी नेकी कोई नहीं, एक भी खूबी कोई नहीं, जिसने सारी जिंदगी बगावत में गुजार दी, नाफरमानी में गुजार दी, शबाब का नशा था, जवानी का उरूज था, दौलत की मस्ती थी, बिरादरी और पार्टी की तरंग थी, रगों में गरम गरम खून की रवानी थी, लेकिन अब जिंदगी की शाम होने को आ गई, दिमाग भी शल हो गया, आंखों की बसारत भी चली गई, कानों की समात भी उठ गई, जुबान भी लड़खड़ाने लग गई, बाल भी सफेद हो गए, कमर भी झुक गई, हाथों पाँव में भी लज्जातारी हो गया, अपनों ने भी निगाहें फेर ली, औलाद भी बर्बाद कर गई। अब ये बूढ़ा सारी दुनिया का ठुकराया सताया हुआ रब्बुल आलमीन के दरबार में निशान इबरत बन के जाता है और नदामत के अश्क बहाता इलाही, मेरे पास सजदे भी कोई नहीं जो तेरे सामने सिफारिश के तौर पर पेश करूं, खाली हाथ आया हूँ, राहें भी कोई नहीं जो तेरे सामने पेश करूं, रुकू भी कोई नहीं, सदके भी कोई नहीं, ज़कात भी कोई नहीं, खैरात भी कोई नहीं, इलाही खाली हाथ आया हूँ, अपने भी टूट गए, रिश्ते भी छूट गए, खाली हाथ आया हूँ और इस यकीन के साथ आया हूँ, इलाही अगर आज तूने दस्तगीरी न की तो हलाक हो जाऊंगा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे महबूब, इस बूढ़े का अकड़ना भी मेरे सामने है, इसकी नाफरमानियां भी मेरे सामने हैं, इसकी बगावतें भी मेरे सामने हैं, लेकिन मेरे प्यारे हबीब, इस बूढ़े का जो सारी दुनिया का ठुकराया सताया हुआ मेरे दरबार में निशान इबरत बन के आया है, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मैं भी इसे माफ ना करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मुझे उसके सफेद बालों से हया आ जाती है कि मैं भी उसे माफ ना करूं जिसको सारी दुनिया ने ठुकरा दिया। तो मेरे में और उसमें क्या फर्क हुआ? दुआ को मालिक कायनात हमें भी सही अकीदा नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह शाबाश।